أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں گمراہی سے، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لاتا ہے، جو ہمیں ہر خطرے سے، چاہے وہ زمین میں ہو، خشکی میں ہو، سمندر میں ہو، ہر ڈینجر سے، ہر خطرے سے اللہ ہمیں بچاتا ہے. وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمیں ہر چیز سے، ہر آفت سے پروٹیکٹ کرتا ہے. تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو کیسے معبود بنا سکتے ہیں؟ ہم اس کو بھول کر کسی اور کن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ جو اس کی ہی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کی بھی بنائی مخلوق میں سے ہے، کہ جو کہ فنا ہونے والی ہے، جبکہ اللہ حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ان آیتوں میں بھی جو آج ہمارا سبق ہے، اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہمارا حقیقی رب اور حقیقی معبود ہے. ہر آیت توحید کی بہت بہترین طریقے سے وضاحت کرتی ہے. آج ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 61 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی قاہر ہے، وہی غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حفظاً، حفظتاً، نگہبان، حفاظت کرنے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاء، جب آ پہنچے، احدکم، تم میں سے کسی کو، الموت، کہ تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، توفتہ رسولنا، تو قبض کر لیتے ہیں، رسولنا، ہمارے رسول، ہمارے یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں، ہمارے رسول جو فرشتے ہیں وہ اس کی موت کو قبض کر لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی تاخیر نہیں کرتے یا کوئی جلدی نہیں مچاتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، توحید کی ساری وضاحت کی جا رہی ہے ان آیتوں کے ذریعے. جیسے لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے اللہ کا علم جو ہے وسیع ہے، اللہ ہر غیب کی بات کو، مفاتیح الغیب، وہ ہر چیز کا علم جو ہے، ہر چیز غیب کی ہر بات کو وہ اس کے علم میں ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ سمندر میں ہے، جو کچھ خشکی میں ہے، ہر چیز کو اللہ کیا ہے، اس کے علم میں احاطہ کیا ہوا ہے. یہاں اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہی غالب ہے. جیسے یہ ہمیں ایک تصور دیتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہر وقت کسی پہ نظر رکھتا ہے، اور ایسی نظر رکھتا ہے کہ اس کا ہر عمل جو ہے، اس کا ہر ایکشن، اس کی ہر نیت اس کی نظر میں ہے. تو وہ کیا ہے، اپنے بندوں پر قاہر ہے، غالب ہے، اور وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے. جیسے ہم نے جو اس کے پہلے جو رکوع گیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو انسان کو جب وہ اس کا اجل جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی روح اس کو کیا ہے، اس کی جسم میں نہیں لوٹائی جاتی ہے. تو یہ جو فرشتے ہیں وہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس روح کو پھر وہ اس کی جسم میں نہیں ڈالا جاتا ہے، تو وہ اس بندے کو کیا ہے، موت آتی ہے. تو یہاں تک کہ جب فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اس کام میں فرشتے کبھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں. اللہ کی حاکمیت کا ایک
اور اس کی حقیقی معبود، اس کی حقیقی خدا ہونے کا، یہ ایک بہت بہترین آیت ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کا جو کل اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہر مخلوق پر، اس کے ہر کریشن پر، اور جو اختیار اللہ کا ہے وہ مسلسل ہے، اٹس کانسٹنٹ اینڈ اٹس کنٹینیوس، کہ اس بات پہ وہ غالب ہے، اس بات پہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بندوں کو اس کی نگاہ میں رکھتا ہے، اور اللہ اس کی مخلوق کی ہر مدت کو جانتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے، چاہے وہ کسی درخت کی ہے، چاہے وہ کسی انسان کی ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی جو مدت ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ حقیقی رب ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو جانتا ہے کہ ہر شخص کا جو اجل ہے، ہر شخص کی مدت اس دنیا میں کتنی ہے، اور اس مدت کے پورے ہونے کے بعد اس شخص کا انجام کیا ہوگا، اس کا حساب کیسا ہوگا، اس کی آخرت میں اس کا جو انجام ہوگا، یہ صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے۔ تمام تعریف، تمام قدرت، تمام طاقت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے آگے، اس کی طاقت کے آگے ہم بے اختیار ہے، انسان بے اختیار ہے۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی علم ہم نے حاصل کیا ہے، جو اختیار اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے، جو آزادی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے، ہر سانس جو بندہ جب لیتا ہے تو وہ اس کے مطابق ہوتا ہے، with a specific measure۔ ہر عمل جو ہم کرتے ہیں یہ اس کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ ہمارے سانسیں جو ہم لیتے ہیں یہ بھی ہمارا ایک عمل ہے، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم عمل ہے کہ جب بندہ سانس لیتا ہے تو اس کی وہ سانسیں بھی کیا ہے، گنی جاتی ہے۔ کون گنتا ہے؟ کون ان سانسوں کا ریکارڈ رکھتا ہے؟ اللہ ہر شخص کے لیے فرشتے مقرر کرتا ہے جو ہر وقت اس توجہ میں رہتے ہیں کہ وہ بندہ کتنی سانس لے رہا ہے، اور ہر شخص کے لیے جو سانسیں اس کی ہے، اس کی مقررہ سانسیں اللہ نے طے کر دی ہے، لکھی ہوئی ہے، اور جب وہ اس کی آخری سانس لیتا ہے تو پھر فرشتے اس آخری سانس کے بعد اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کہ وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ تو جو فرشتے بندے کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ اس بات میں کوئی غلطی، کوئی مسٹیک، کوئی تاخیر نہیں کرتے۔ جس بندے کی روح جب اس کا لکھا گیا ہے، اس کی مقررہ مدت جو اس دنیا میں آنے کی ہے، بسنے کی جو لکھی گئی ہے، جب وہ پوری ہوتی ہے تو پھر وہ اس روح کو کیا ہے، قبض کر لیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ایک لمحے کے لیے بھی بغیر فرشتوں کی نگرانی میں نہیں رہتا ہے۔ کوئی عمل ہم جو کرتے ہیں، چاہے ہم کوئی الفاظ اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی موومنٹ کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے فرشتے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کیسا ایک تصور دیتا ہے کہ ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ فرشتے ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر الفاظ کو، ہمارے ہر موومنٹ کو جب وہ ریکارڈ کرتے ہیں تو یہ ہاؤ مچ مور الرٹ وی شوڈ بیکم، how much more should we monitor our words and actions, movements, intentions، کہ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کا اللہ کیا ہے، ایک ریکارڈ کرتا ہے۔ کہ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، کہ جب تک کیا ہوتی ہے کہ انسان کو جب موت آتی ہے، تو انسان کو جب اس کی موت آتی ہے، جب اس کی آخری لمحات جب وہ لیتا ہے، the last breath that he takes، یہ کسی شخص کو اس دنیا میں نہیں معلوم ہے کہ اس کی کون سی سانس اس کی آخری سانس ہوگی، اور وہ آخری سانس جب لیتا ہے تو نہ وہ ایک سانس ڈیلے کر سکتا ہے، نہ اس کو پوسٹ پون کر سکتا ہے، نہ اس کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ ہر نفس کو کیا ہے، اس وقت ہی اس کو موت آئے گی جب اس کی سانس آخری سانس ہوگی، اور جب ایسا ہوگا تو پھر فرشتوں کو کیا ہے، وہ اس کی سانسوں کو گنتے ہیں کہ وہ کتنی سانس لیتا ہے، اور اس کی جو آخری سانس ہے جب وہ آتی ہے تو پھر وہ کیا ہے، اپنے اس کام سے جس کے لیے ان کو اس بندے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اب وہ اس کام میں کوئی تاخیر، کوئی ڈیلے نہیں کرتے ہیں۔
وہ اپنے کام سے کوئی غفلت نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے کام جس کے لیے اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے وہ اپنی کام کو پوری طرح سے اور پوری توجہ میں رہتے ہیں اور اس کو حق کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں۔ اور جس وقت فرشتے اس شخص کی روح کو، جب وہ اس کی آخری سانس لیتا ہے، اس کی روح کو قبض کرنے میں نکالتے ہوتے ہیں، تو اس وقت کہ بندہ کس حال میں ہوتا ہے، بندے کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اس کی آخری سانس ہے، وہ تو پوری طرح سے اپنے دنیا کے کام میں مصروف رہتا ہے کہ جب فرشتے یہ عمل کر رہے توفت ہو رسولنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بندے کی جو آخری سانس جب آتی ہے، جب اس کے موت کا وقت آتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں کہ جو اس کی روح کو اس کے جسم سے باہر کھینچ کر نکالتے ہیں، اور جب اس کی روح کو اس کے جسم سے باہر نکالتے یہاں تک کہ جب وہ اس کے گلے تک، اس کے حلق تک آ جاتی ہے، اور جب اس کی روح جو حلق تک آتی ہے تو پھر جو موت کا فرشتہ ہے، پھر وہ موت کا فرشتہ اس روح کو قبض کر لیتا ہے، اور وہ اس کام میں وہم لا یفرطون۔ اور جب اس کی روح اس کے جسم سے جب نکالی جاتی ہے، تو اگر وہ نیک شخص ہے، نیک بندہ ہے، تو پھر اس کی روح کو علیین میں رکھا جاتا ہے، اور اگر اس شخص، وہ جو کوئی برا شخص ہے، گنہگار بندہ ہے، تو پھر اس کی روح کو سجین میں رکھا جاتا ہے۔ جب ایسی آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے اندر، ہمارے دل میں ایک کیسا خوف ڈال دیتا ہے کہ ہر بندہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ آج جو ہم سانسیں لے رہی ہے، یہ سانسیں ہماری کون سی سانس ہوگی جو ہماری زندگی کی آخری سانس ہوگی۔ کیا ہمیں اس آخری سانس کے وقت کیا ہمیں مہلت دی جائے گی کہ ہم اللہ کی جو نافرمانی کر رہے تھے، ہم جو غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، اب ہم اپنی زندگی کو درست کر سکتے ہیں؟ اب ہم کوئی نیک کام کر سکتے ہیں، نیک عمل کر سکتے ہیں، کوئی برائی سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ وہ تو ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ جب وہ ہمارا آخری سانس ہم لیں گے، آخری لمحات ہمارے اس دنیا میں رہیں گے، تو فرشتے ہمیں آنے والی دنیا کی خوشخبری ہمیں دیں گے، کہ جیسے سورہ فصلت میں اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ اب تم کوئی غم نہیں کھاؤ، کوئی فکر نہیں ہے، کہ جو آنے والی زندگی ہے وہ تمہارے لیے اس زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر فرشتے اس کی روح کو جب قبض کرتے ہیں، تو پھر روح قبض کرنے کے بعد پھر بندے کو کہاں بلایا جاتا ہے، کہاں جمع کیا جاتا ہے؟ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ ثم پھر ردو، پھر لوٹائے جاؤ گے، الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم ان کا مولا، الحق سچا مولا، الا لہ الحکم سن رکھو اسی کا حکم ہے، وہوا اور وہ اسرع الحاسبین اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو بندے کی روح قبض کرتے ہیں، بندوں کو جب اس دنیا سے جب وہ چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سب کو کیا ہے جمع کرے گا، کس کی طرف ہم پلٹ کر جائیں گے، کس کی طرف ہمیں بلایا جائے گا؟ ردو لوٹائے جاؤ گے، کس کی طرف؟ اسی کی طرف، اسی مولا کی طرف، اسی رب کی طرف جو حقیقی تمہارا رب ہے، جس نے تم کو اس دنیا میں بھیجا، اب اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر کہاں گئے تمہارے وہ جھوٹے معبود جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے؟ سارے جھوٹے معبود، سارے جھوٹے باطل طور طریقے، سب اس دنیا میں جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس سے یہ ساری چیزیں کٹ جاتی ہے، اور وہ کس کی طرف لوٹایا جاتا ہے؟ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اللہ جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے ہمیں اس ایک مقرر مدت کے لیے اس دنیا میں زندہ رکھا ہے، جو ہر وقت جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارا نگران ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ غالب ہے ہم پر، وہ ہمیں اپنی نگاہ میں رکھتا ہے ہر وقت، اور وہ ہمیں اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں جمع کرے گا۔ کس لیے جمع کرے گا؟ ہر وہ شخص چاہے وہ کسی بھی دور میں پیدا کیا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو وَحَشَرْنَاهُمْ
فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، جیسے قرآن میں اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ ہر شخص کو کیا ہے یقیناً جمع کرے گا اور کسی کو اس میں سے نہیں چھوڑے گا. none will be left except that اللہ اس کو جمع کرے گا. تو جو نقطہ جو پوائنٹ ہمیں یہاں اس آیت کے ذریعے سے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی کا جو تصور اس آیت میں دیا ہے، ہم اس طرح سے بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے جیسے اسے دنیا میں ہمیشہ رہنے والا، جیسے وہ بندہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو موت نہیں آئے گی. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب اس کو موت آئے گی تو وہ اپنی رب کی طرف بھیجا جائے گا، لوٹایا جائے گا، اور جو ہم نے عمل کیا ہے اس دنیا میں اس کا نتیجہ ہمیں دکھایا جائے گا. تو جو مشرکین ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ایمان والوں کو یہ جلدی مچاتے تھے کہ اللہ کی جو پلاننگ ہے، اللہ کا جو عذاب ہے وہ کب آئے گا، یہ ان کے لیے ایک ایسا جواب ہے کہ جب وہ دن آئے گا، جب وہ عذاب آئے گا، جب وہ گھڑی آئے گی جس کا کہ وہ جلدی مچاتے تھے، وہ آج حقیقت میں ان کے سامنے ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، ایک مقررہ مدت کے لیے اللہ نے جو زندگی دی ہے، اور ہمیں اس زندگی میں گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ہمیں ہدایت کو کتاب کی شکل میں ہدایت بھیجی ہے، اور کتاب کی تعلیمات کو اس کی عملی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو کر کے دکھایا. صرف کتاب اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ ایک ایسے رسول کے ذریعے سے بھیجا ہے جو اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھائے. تو اللہ نے ہمیں یہ دنیا میں بھیجا ہے، یہ کتاب دیا ہے ہدایت کے لیے، اور یہ اختیار بھی دیا ہے کہ ہم چاہے تو اس ہدایت کو، اس کتاب کو کیا ہے اس پر عمل کریں، چاہے تو اس کو ٹھکرا دے، چاہے تو اس کا انکار کر دے. لیکن حقیقت میں جو فائنل ججمنٹ ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ ہو کر رہنے والا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا وہ حکم، اللہ کا وہ فیصلہ کیسا ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور دوسری یہ چیز کہ اللہ لہ الحکم، حکم اسی کا ہی ہے. اللہ کا فیصلہ کیسا رہے گا، جلد رہے گا، وہ جلد حساب لینے والا ہے، اور اللہ کی اس فیصلے میں کوئی ناانصافی نہیں کرے گا. اللہ کا جو حکم ہے اس کا فیصلہ کیا ہے، انصاف کے ساتھ ہوگا. اس آیت میں اللہ نے جو فرمایا ہے وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، کہ اللہ جو حساب لینے والے کیسا ہے، جلد حساب لینے والا ہے. یہ ہمیں ایک ایسا احساس دلاتا ہے کہ بندے کو جب فرشتے اس کی روح کو قبض کریں گے تو اس کی سانسیں جب بند ہو جائے گی، اس دنیا سے اس کا آخری دن ہوگا، اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ وہ حساب لینے میں جلد ہے. which means it gives us an image، یہ ہمیں ایک ایسا فیلنگ، احساس دیتا ہے کہ اس شخص کو تھوڑی سی بھی مہلت یا مدت نہیں دی جائے گی، کہ اس کے بعد جب اس کی موت آ جائے گی تو بس اس کا حساب کتاب جو ہے وہ چالو ہوگا. یہ جو ہمارا تصور ہے، the concept of life، زندگی کا جو تصور اسلام ہمیں دکھاتا ہے، موت کا جو تصور ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جب اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب جو ہوگا اور سزا اور جزا جو دی جائے گی، یہ ساری چیزیں، یہ سارے کانسیپٹ آف اسلامک فیتھ جو ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کل اختیار صرف اللہ کا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ہمیں یہ زندگی دی ہے، اللہ ہی ہمیں موت دیتا ہے، اللہ ہی ہمیں دوبارہ سے اٹھائے گا، حساب بھی اللہ ہی ہمارا لے گا. وہ حساب لینے میں جلد حساب لینے میں وہ کوئی دیری نہیں کرے گا. تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہے کہ فیصلہ اللہ کا ہوگا، حکم اللہ کا ہوگا. کہاں ہوگا؟ آخرت میں. آخرت میں اٹس اونلی دی اتھارٹی آف اللہ دیٹ ول رول. تو ہم جو دنیا میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم دنیا میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قانون کو، اس کی احکامات کو، اس پر عمل کریں. دنیا میں اگر ہم اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں، دنیا میں ہم کسی اور لا کو فالو کرتے ہیں، کوئی اور چیز کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قانون بنائے اور پھر ہم اس کو فالو کریں، تو پھر اللہ ہمیں
اس دنیا میں لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے، لوگوں کی بتائی ہوئی مرضی کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق جو ہم نے پیروی کی ہے، جس پر عمل کرا ہے، جس رول کو فالو کرا ہے، اللہ اس بیسس پر ہمیں آخرت میں کیسا جج کرے گا۔ حکمت کی بات یہی ہے کہ فیصلہ درست اس وقت ہوگا جب قانون کوئی ایک قانون ہے، اور اس ایک لا اور ایک قانون کو پوری انسانیت کو اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تو فیصلہ جو آخرت میں ہوگا، اللہ کا جو حکم ہوگا، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا، وہ برابر ہوگا۔ دنیا میں اگر ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو جیتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، اللہ کے قانون کے سوا کسی اور قانون کو فالو کرتا ہے، تو پھر قیامت کے اندر یہ انصاف نہیں ہوگا کہ اللہ ان کو ہی رولز دیم وتھ اے سنگل لا اینڈ اتھارٹی۔ یہ اس وقت ہی اللہ انصاف ہوگا کہ جب انسان کو قانون جو دیا جا رہا ہے، ون لا از دیٹ ہیز ٹو بی فالوڈ، اور پھر اس بیسس پہ اللہ ان کو آخرت میں جج کرے گا۔ تو ہم اللہ کے قانون کو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کا قانون صرف عبادت کے معاملات میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قانون، اللہ کا حکم جو ہے ہمارے زندگی کے ہر فیز میں ہے، چاہے وہ معاشرتی ہو، اقتصادی ہو، سیاسی ہو، سوشل پولیٹیکل، ہر افیئرس، چاہے ہمارے آپس کے معاملات ہو، انٹریکشن ہو، ڈیلنگز، ریلیشن شپس، ہر چیز میں حاکمیت، حکم اور قانون اور لا صرف اللہ کا ہوگا، اور اس حکم کے مطابق اللہ ہمیں آخرت میں فیصلہ کرے گا، آخرت میں جج کرے گا کہ اس کے حکم کو، دنیا میں کس نے اللہ کے حکم کو، اس کے لا، اس کے قانون کو فالو کیا، اور دنیا میں کس نے اللہ کے قانون یا حکم یا لا کے خلاف ورزی کی ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارا ہے۔ اور اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا حقیقی رب اللہ ہے، تو اللہ آگے آیت میں فرماتا ہے، قُلْ مَن يُنَجِّكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ قُلْ آپ کہہ دیجئے، مَن يُنَجِّكُم کون بچاتا ہے، مِن ظُلُمَاتِ کون تمہیں بچاتا ہے اندھیرے سے، کہاں کے اندھیرے سے، البر خشکی، والبحر اور دریا کے، کون تمہیں خشکی اور دریا کے اندھیروں سے بچاتا ہے، تدعونہ تم پکارتے ہو، تضرعاً گڑ گڑا کر، وخفیتاً یا چھپ کر، لئن انجانا اور اگر بچا لے ہم، من ہذہ اس سے، لنکونن تو ہم من الشاکرین تو ہم شکر گزار کرنے والوں سے ہوں گے۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جب تم کوئی اندھیرے میں ہو، خشکی یا دریا کے اندھیرے مطلب کوئی مشکل میں جب تم ہوتے ہو تو تم کس کو پکارتے ہو، تم گڑ گڑا کر، تم چھپ کر کس کو پکارتے ہو، تم اسی حقیقی رب کو پکارتے ہو کہ تم جانتے ہو کہ جو تمہیں اس مشکل سے، اس خطرے سے، اس آفت سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ چیز ظاہر ہوتا ہے کہ تم خود جب اس رب کو پکارتے ہو تو تم جانتے ہو کہ اس کا اختیار، کل اختیار اسی کا ہے، وہی تمہیں بچا سکتا ہے، اور پھر تم اس وقت، اس مشکل کے وقت تم گڑ گڑا کر اس سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ اگر تو وہ تمہیں اس مشکل سے، اس خطرے سے، اس عذاب سے اگر بچا لے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ کہ تم شکر گزار والوں میں سے بن جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ بتاتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا حقیقی رب ہے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس رب کو، اس حقیقی رب کو کب تم پکارتے ہو، کہ جب تم جانتے ہو کہ تمہارا کوئی اور دوسرا الہ، تمہارا اور کوئی دوسرا خدا تم کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتا ہے، which means اللہ is the ultimate authority، کہ مشکل کے وقت بھی اس کی انر وائس جو ہے انسان جانتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے حقیقی رب کو پہچانتا ہے، اور جب وہ کوئی خطرے میں ہوتا ہے، وہ مشکل میں ہوتا ہے، تو وہ اسی حقیقی رب کو پکارتا ہے۔ ان کو یہاں یہ یاد دہانی کی جا رہی ہے، ان کو یہ ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ اس سخت تکلیف سے تم کو، جو آخرت میں جو تم جس کا مقابلہ تم کرنے والے ہو، اس تکلیف سے
تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تم خود جانتے ہو کہ دنیا میں بھی جو تکلیف تم کو آتی ہے اس تکلیف سے تمہیں تمہارا حقیقی رب ہی بچا سکتا ہے۔ تو اس قیامت میں جو آنے والی جو آفت ہے، جو سخت تکلیف ہے، اس تکلیف سے تمہارا رب کے حقیقی رب کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تم اس بات کو خود مانتے ہو کہ وہ تمہارا حقیقی رب ہے، لیکن وہ اس دنیا میں جب تم اس حقیقی رب کو جب تم پہچانتے ہو، جب اس کو پکارتے ہو مشکل کے وقت، اور تمہیں مشکل سے جب وہ نکال دیتا ہے، جب خطرہ ٹل جاتا ہے، تو تم دوبارہ سے اپنے غلط طریقے پہ پلٹ جاتے ہو۔ اور یہاں انسان کی جو ایک بہت اہم کوالٹی کو بیان کیا ہے کہ اکثر انسان میں سے شکر گزار نہیں ہے، کہ اللہ ان کو جب کیا ہے کوئی تکلیف یا مصیبت سے جب باہر نکالتا ہے اور وہ اللہ سے منتیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ اگر انہیں بچا لے گا اس مصیبت سے تو پھر وہ اللہ کا شکر گزار بنیں گے۔ اور اللہ کا شکر گزار بننے کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت ویسے کرے کہ جیسے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لیکن اللہ جب ان کو اس مشکل سے بچا دیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ اس حق، اللہ کا جو حق ہے شکر کرنے کا، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بہت سے قسم کے ظلمات ہے، بہت سے قسم کی گمراہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم سمندر میں ہو، تم رات کی اندھیرے میں ہو، یہ گمراہی ہے، بلکہ ہر وہ خطرہ جو انسان فیس کرتا ہے، چاہے کسی قسم کا ڈر ہو، چاہے وہ اپنا راستہ کھو جاتا ہے یا کوئی اور خطرہ ہے، ہر وہ خطرے کیا ہے؟ ظلمات ہے، کہ جو لوگ نہیں جانتے کہ آگے آنے والا ان کے لیے کیا ہے، کیا خطرات ہے، کیا چیزیں ہیں، کہ اللہ نے ان کو ان ساری خطروں سے کیا ہے بچایا ہے۔ تو وہ جب اپنے آپ کو اس اندھیرے میں دیکھتے ہیں تو وہ اللہ سے گڑ گڑا کر منتیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے، تضرعاً، بالکل اس طرح سے کہ وہ منتیں کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اس مصیبت سے نکالے۔ لیکن جب اللہ ان کو مصیبت سے نکالتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے اپنے اس غلط طریقے، برے طریقے، اس شرک پہ کیا ہے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ یونجیکم، تمہیں بچاتا ہے، منہا، اس سے، اس مصیبت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اس مصیبت سے تمہیں کون بچاتا ہے؟ ننجیکم منہا، اللہ تمہیں بچاتا ہے۔ ومن کلی کربن، اور ہر سختی سے تمہیں کون بچاتا ہے؟ ثم، پھر، انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو۔ اللہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کو اس بات سے ریمائنڈ کرے۔ کس بات سے؟ کہ تم کو بچانے والا صرف اللہ ہے۔ جب تم مشکل کے وقت پکارتے ہو تو کیا تمہارے کوئی جھوٹے معبود تمہیں جواب دیتے ہیں؟ جب تم مشکل کے وقت ہوتے ہو تو تم اس مشکل کو اپنے سے ہٹانے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ نہیں پکارتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حکم ہو رہا ہے کہ ان کو یہ یاد دلائے کہ تم کو اس مشکل سے بچانے والا صرف اللہ ہے۔ جب ہم کوئی مشکل میں ہوتے ہیں، چاہے وہ سمندر میں ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز میں ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہمیں کوئی مشکل سے اللہ نے ہمیں بچا دیا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو اس ہوائی جہاز کا پائلٹ ہے، یا اس کشتی کا جو کیپٹن ہے، یا اس سمندر میں جو چلنے والی ہوائیں ہے، یا حالات ہے، سرکمسٹانسز ہے، یہ ساری چیزوں نے ان کو بچا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان چاہے جو ایفرٹس کرے، چاہے وہ اپنی پوری کوشش لگا دے، چاہے وہ انسان، چاہے وہ کسی ہوائی جہاز کا پائلٹ ہو، کیپٹن آف دا شپ ہو، چاہے وہ سمندر میں چلنے والی ہوائیں ہے یا سرکمسٹانسز ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ایفرٹس انسان لیتا ہے، لیکن حقیقت میں بچانے والا کون ہے؟ حقیقت میں انہیں مشکل سے، مصیبت سے، آفت سے بچانے والا صرف اللہ ہے۔ لیکن انسان ہے کہ وہ اپنے اس مصیبت سے آنے کے بعد اپنے حقیقی رب کو بھلا دیتا ہے اور
یہاں حقیقی رب کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. حقیقی رب کو بھلانے کا مطلب یہاں یہ ہوا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. ہی گوز بیک ٹو ہز ویز آف شرک. وہ دوبارہ سے شرک کرنے لگتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شکر ادا کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر وقت، چاہے ہم کسی مشکل میں ہے یا اللہ ہمیں کوئی یا آسانی میں ہے، ہر وقت ہم اللہ کی اطاعت کریں. ہر وقت ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. ہر وقت ہم اس حقیقی رب، اس حقیقی معبود کو ہم یاد کریں کہ ہمیں بچانے والا، ہماری مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. توحید وہ عمل ہے کہ جو ہر نعمت کو انسان کو اس کی زندگی میں دیتا ہے. ہر مشکل سے، ہر آفت سے، ہر خطرے سے وہ ہمیں بچاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھنے والا بنائے. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا أَوْ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. قل آپ کہہ دیجئے هُوَ الْقَادِرُ، وہ قادر ہے کس پر؟ علی ان کے یبعث کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذابن من فوقہم تمہارے اوپر، او یا من تحتی یا نیچے، ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب بھیجے اوپر سے یا نیچے سے. او یا یلبسکم یا تمہیں یا بھڑا دے، شیعن فرقہ فرقہ، ویزیک اور وہ چکا ہے، بعضکم بعض بعضن بعض کو بعض سے وہ لڑائی کے ذریعے سے تم میں سے ایک کو چکا دے دوسرے کی لڑائی کا مزہ. انظر کیفا دیکھو کس طرح، نصرف بیان کرتے ہیں، الآیات ہی آیات کو، لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھ جائے. اس آیت میں اللہ بیان کرتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ تم کو عذاب بھیج سکتا ہے. کیسے عذاب بھیج سکتا ہے؟ اوپر سے بھیج سکتا ہے، نیچے سے بھیج سکتا ہے. ہر طرف سے اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب دینے پہ قدرت رکھتا ہے. جیسے پیچھے آیت میں اللہ نے کہا کہ جب تم سمندر میں ہو یا تم خشکی میں ہو اور تم پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی خطرہ آتا ہے، تو تمہیں کون بچا لیتا ہے؟ اللہ بچا لیتا ہے. تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ایک تھوڑی سی دیر کا کچھ عذاب آیا، کچھ تکلیف آئی، کچھ طوفان آیا، وہ تھم گیا اور تم بچ گئے. معاملہ صرف اتنا نہیں ہے. اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں ایسی آفت، ایسی سفرنگ، ایسی عذاب بھیج سکتا ہے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جگہ سے. یہ وہ چیز کا ایک تصور دیتا ہے کہ ہر تکلیف سے، ہر طرف سے تکلیف جو ہے بندے کو گھیر لیتی ہے. تو یہ ہمیں کیسا تصور دیتا ہے کہ اللہ ایسی زبردست قدرت رکھتا ہے کہ صرف تھوڑی دیر کی اللہ ہمیں کوئی پنشمنٹ یا عذاب یا تکلیف یا خطرہ نہیں دیتا ہے کہ اب وہ ٹل گیا اور بات ختم ہو گئی. اللہ تو اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں عذاب میں گھیر سکتا ہے ہر وقت، ہر طرف سے، ہر جگہ سے. اور ایک اور طرح کے عذاب میں اللہ ہمیں مبتلا کر سکتا ہے. وہ کیسا عذاب کہ ایک شخص کو، ایک گروپ کو، کسی بعض سے لڑائی کے ذریعے سے ان کو عذاب چکا سکتا ہے. کہ جب لوگ فرقے میں بڑھ جاتے ہیں، ایسے فرقے میں بڑھ جاتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے اندر دشمنی آ جاتی ہے کہ وہ تفرقے میں پڑ جاتے ہیں. اور جب انسان یہ فرقے میں پڑ جاتا ہے، یہ تفرقہ میں پڑ جاتا ہے، یہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے اس عذاب سے بھی بڑھ کر ہے. تاریخ میں ہم بہت بار یہ انسان پہ یہ آیا ہے کہ انسان نے جب اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ کی حکم کو جب نہیں مانا ہے، تو وہ بہت قسم کے تفرقے میں پڑ گئے ہیں.
جب انسان اپنی جہالت کا شکار ہوتا ہے، جب انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے مطابق اس کے طریقے پہ جب اپنی زندگی کو نہیں گزارتا ہے، تو ایسے شخص، ایسی قوم جو ہے وہ گمراہی میں رہتے ہیں، وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور وہ اپنے باطل طریقے، باطل نظام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور ہر باطل طریقہ، ہر باطل نظام، ہر تفرقہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے قابو میں کیسے کرے، اپنا اختیار، اپنا پاور اس فرقے پہ وہ کس طرح سے اس کو اپنے کنٹرول میں کرے۔ جو کمزور طبقہ ہے، جو کمزور فرقہ ہے، اس کو معاشرے میں پھر بہت سی قسم کے اس کو ظلم سہنا پڑتا ہے۔ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ کمزور کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وہ معاشرہ، ہر وہ حکومت جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں چلتا ہے، وہ جہالت میں ہے۔ اور ہم تاریخ میں یہ بات کو دیکھے ہے کہ جب کوئی معاشرہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو نافذ کرتا ہے تو اللہ ان کو فتح دیتا ہے، اللہ کی مدد ان کو آتی ہے۔ پھر وہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، پھر وہ کمزوروں کو کچلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو نافذ کریں، اس ایک حقیقی رب کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اور معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو اس بات سے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، وہی ہمارا حقیقی رب ہے، اور یہ صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ اس کا عملی ثبوت دے کر کہ جب تم اللہ کے سوا کسی اور قانون کو پسند کرو گے تو تمہارے لیے اللہ تم کو اس عذاب میں مبتلا کرے گا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرو گے۔ یہ عذاب اس عذاب سے بڑھ کر ہوگا کہ جو اللہ تم کو اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے تم کو عذاب میں گھیرے گا، اس سے اللہ تم کو اس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے اللہ اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنی معاویہ سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور پھر اللہ سے یہ 3 چیزیں مانگی۔ اللہ سے یہ دعا کی کہ میری امت کو کبھی اس امت کو پانی میں ڈبا کر یا غرق کر کے ختم نہیں کرنا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ نے کیا ہے، پوری قوم کو اللہ نے کیا ہے پانی ان کو ڈبا کر ان کو ختم کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا مانگی کہ میری اس امت کو کبھی قحط سے ختم نہیں کرنا، my ummah should not be finished by famine۔ تیسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ کی کہ میری اس امت کو تشدد سے بچانا، ایک دوسرے سے جو لڑائی، ایک دوسرے سے جھگڑا، ایک دوسرے سے جو فرقے میں پڑ جانا، اس سے بچائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کو رسپونڈ نہیں کیا گیا۔ اللہ جیسے اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ چاہے تو او یلبسکم شیعا او یذیق بعضکم بعض بعض، کہ اللہ ان کو کیا ہے، چاہے تو اللہ ان کو اس مصیبت، اس آفت میں ڈالنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ صرف عذاب اوپر سے نیچے سے نہیں، بلکہ یہ عذاب میں بھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ فرقے میں بڑھ جائے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرے، ایک دوسرے پہ کی مخالفت کرے، ان کے دشمن ہو جائے، اللہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کتنے فرقے میں بڑھ جائے گی، 73 گروپس، اور تمام فرقے all of the groups اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب جہنم میں جانے والے ہیں except one، all except one۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروپ ہے کہ جو جہنم میں نہیں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ گروپ، وہ جماعت جو قرآن اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں
ہر قسم کے تشدد سے، ہر قسم کے لڑائی بحث جھگڑے سے بچائے، اور ہمیں اس امت میں، اس گروپ میں شامل کرے کہ جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمَكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ مُسْتَقَرٍ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ وَكَذَّبَ اور جھٹلایا، بِهِ اس کو، قَوْمَكَ تمہاری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، قل آپ کہہ دیجئے، لستو نہیں ہے، علیکم تم پر، بوکیل کوئی داروغہ، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ ہر ایک کے لیے، ہر خبر کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور جلد تم جان لو گے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم پر داروغہ نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، جو ڈیوٹی آپ کو دیا تھا کہ آپ صرف میسج کو، پیغام کو پہنچا دے، جو کہ آپ نے بخوبی آپ کی زندگی میں نبھایا۔ ہی واز ناٹ ریسپانسبل فار دیئر کنڈکٹ، جو ان کا عمل ہے وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ وہ ان کو یہ بات وضاحت کر دے، یہ وارننگ دے دے کہ ان کا جو اس دنیا میں ہے، جو وقت ہے، وہ کیا ہے، وہ لمیٹڈ ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ کہ ہر ایک کا کیا ہے، ایک ٹھکانہ ہے، اور وہ کیسا ہے، ایک ٹھکانہ، اٹس فار اے لمیٹڈ ٹائم۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور جلد وہ جان جائیں گے۔ کیا چیز جان جائیں گے؟ اور یقیناً حقیقت میں انہوں نے کچھ سالوں میں وہ جان گئے تھے کہ جو اس رسول کی جو مخالفت کر رہے تھے، اس رسول کی بات کو جو ریجیکٹ کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، ان کا انجام کیا ہو۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب وہ بہت جلد جان گئے تھے کہ ان کا جو سارا طریقہ، ان کا جو سارا سسٹم، جو نظام، وہ جو ساری باتیں، جو باطل طریقے پہ وہ تھے، وہ سب ختم ہو گیا۔ اور اللہ نے یہ دکھا دیا کہ حق کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق پر ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں دکھا دیا۔ لیکن یہ آیت صرف اس دور، اس وقت کی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کو جو اس وقت تھے، ان کو یہ دکھا دیا کہ حقیقت کیا ہے، وہ اپنے انجام کو انہوں نے دیکھ لیا تھا، لیکن دس ہیز اے میسج فار آل ٹائمز، کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جو میسج ہے، دا میسج آف اسلام، ہم لوگوں کو اس دین کی طرف، اس حق کی طرف لوگوں کو بلائے، کیونکہ یہ دین الحق ہے، اٹ از دا ٹروتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ جھٹلائے تو ان کے جھٹلانے سے حق نہیں بدلتا ہے، حق جو ہے وہ حق رہے گا۔ ہمیں لوگوں کو اس دین کی طرف، اس حق کی طرف بلانا ہے، اور ان کو اس پورے اعتماد سے، اس کمپلیٹ کانفیڈنس سے یہ بلانا ہے کہ یہ یقیناً یہ حق ہے۔ اگر لوگ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، لوگ اس حق کو، اس میسج کو، اس کو ٹھکراتے ہیں، تو پھر یہ انجام ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا لک آؤٹ نہیں ہے کہ وہ اس میسج کو فالو کرتے ہیں یا نہیں۔ وی شوڈ ناٹ بی افیکٹڈ بائی دیئر ریجیکشن۔ اللہ فرماتا ہے that the final word belongs to Allah۔ اللہ کے یہ ذمہ ہے کہ وہ چاہے ان کو عذاب دے، وہ چاہے ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپے، ان کے گناہ کو بخش کر، ہر چیز، ایوری تھنگ ول کم ٹو اٹس اپوائنٹڈ اینڈ، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ ہر خبر کا ایک ٹھکانہ ہے، ہر چیز کا ایک اپنے انجام تک اس کو پہنچنا ہے، ہر چیز ختم ہونے والا ہے، اور ان قریب وہ جلد جان جائیں گے، ان کو جو اپنے کیے کا انجام ہے، ان کو وہ جلد دکھا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور حکم اللہ دے رہا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذَا اور جب، رأیت تو دیکھے، الذین وہ لوگ جو کہ یخوضون وہ جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، فأرس تو کنارہ کرے، عنہم ان سے، حتی یہاں تک کہ یخوضو وہ مشغول ہو، فی حدیث غیرہ کسی اور بات میں، اس کے علاوہ کسی اور بات میں، وَإِمَّا اور اگر، يُنْسِيَنَّكَ اور اگر بھلا دے، الشیطان، فلا تقعد تو نہ بیٹھ، بعد الذکر اس کے بعد، اس یاد آنے کے بعد پھر وہاں نہ بیٹھے، مع القوم الظالمین کن کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم ہو رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ نہ بیٹھے کہ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورہ نساء میں بھی ہم نے ایسی ہی آیت پڑھا تھا کہ جہاں اللہ یہ حکم کرتا ہے کہ جب اللہ کے کسی بھی آیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہاں آیت سے مراد صرف قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ دین کے کسی بھی معاملات کے بارے میں، دین کا کسی بھی حکم کے بارے میں اگر اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس مجلس میں یا کچھ لوگوں سے، اور اگر وہ شخص اور اگر ہم وہاں موجود ہے تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم ان بیہودہ بات کو سنیں، اپنے آپ کو کیا کرے، وہاں سے اس محفل سے فَأَعْرِضْ، اللہ فرماتا ہے کہ کنارہ کشی کرے۔ اور اگر وہ اس محفل سے، اس گیدرنگ سے نہیں ہٹتا ہے تو اٹس ایز اف کہ وہ خود اس بات میں کیا ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اور کبھی شیطان بھلا دیتا ہے، اور کوئی ایسی محفل میں، کوئی ایسی مجلس میں ہے کہ جہاں اللہ کی کسی آیت کا، اللہ کے کسی حکم کا، یا اس کی کتاب کا، اس کے رسولوں کا کسی بھی طریقے سے اس کا اگر اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ شخص وہیں بیٹھا ہے، کیونکہ اس شیطان نے اس کو بلا دیا ہے کہ اس کو ایسی مجلس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، لیکن جیسے ہی اس کو یاد آ جاتا ہے، اس غفلت سے جب وہ باہر نکلتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ یہ حکم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہم سب کے لیے ہے۔ یہ حکم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دیا تھا؟ جب آپ مکے میں تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو اب آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کے رویے جو مشرکین کے ساتھ تھا، پھر اس کا معاملہ الگ تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مدینہ میں ہجرت کر کے جب آئے تھے تو یہ حکم تھا کہ آپ ہر قسم کی جہاد سے کوشش کرے برائی کو دور کرنے کے لیے، اور اس حق کو، اس دین کو کیا ہے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہی ریسورٹ ٹو ایوری ٹائپ آف اسٹرگل۔ تو ہمارے لیے بھی یہاں اس آیت میں ایک اہم سبق ہے کہ ہم جب کوئی ایسی مجلس میں ہمارے دین کی یا دین سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کا جب وہ بے حرمتی یا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ہم اس چیز کو کیا ہے، اچھی طرح سے اس کو دفاع کرنے کی، اس مسکنسیپشن کو، مس انڈرسٹینڈنگ کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ ممکن نہیں ہے، یا تو ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے یا ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا ہے، تو ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اس مجلس کا حصہ بن کر وہاں رہے، بلکہ اس مجلس سے فَأَعْرِضْ، کنارہ کشی کرے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وما علی الذین یتقون، اور نہیں ہے ان پر جو لوگ کہ جو پرہیزگار ہے، ان پر یہ نہیں ہے من حسابہم، ان کا حساب ان لوگوں پر نہیں ہے کہ جو پرہیزگار ہے، من شیئن، کوئی بھی، ولیکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن نصیحت کرنا ان کا کیا ہے، فرض ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈرے، تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ بار بار ہمیں بہت الگ الگ طریقے سے اللہ سمجھاتا ہے کہ جو مشرکین کے طریقے ہیں، مشرکین کے جو انجام ہے، اور جو ایمان والوں کا طور طریقہ ہے، ایمان والوں کا جو انجام ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ مختلف ہے، وہ دو الگ راستے ہیں۔ تو ان کے طور طریقے ہماری طرح نہیں ہیں، ہم ان کے طور طریقے، ہم ان کے قانون، ہم ان کے باطل طریقے، باطل نظام، باطل عقائد کو نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ جو برائی کرتے ہیں، وہ جو باطل طریقے پہ ہے، اس کے لیے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہم سے ضرور یہ پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے ان کو خبردار کیا تھا۔ ہمارا کام، ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اس بات پہ زبردستی کرے کہ وہ ہمارے طریقے پہ چلے، کیونکہ ہمارا مقصد، ہمارا ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ ہم میسج کو ان تک پہنچا دیں، اس پہ عمل کرنا ان کا ذمہ ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کرتے ہیں تو دین وی سیپریٹ آور سیلز فرام دیئر ویز۔ ہمارے لیے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پھر وہ غلط طریقے پہ، وہ برائی کو کیوں کر رہے تھے، لیکن ہم سے ضرور یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا ان کو راستہ دکھایا تھا، تم نے ان کو راستے کی وضاحت کی تھی۔
ہر شخص کو اس کے کیے کا حساب دینا ہوگا، جو عمل وہ کرتا ہے. He has to be accountable. Every person, individual is accountable for his deeds. جو برائی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اس نتیجے کو بھگتے گا، اس نتیجے کو دیکھے گا. We will not be accountable for their deeds. لیکن ہم سے یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ we try to remind them of their duty to Allah. ہم ان کو یاد دلائے. ہم ان کی عمل کے ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ ہم صرف ان کو یاد دہانی کر سکتے ہیں، ہم صرف ان کو ریمائنڈ کر سکتے ہیں آف دیئر ڈیوٹی. اگر وہ اس کو ریجیکٹ کرے، اف دے کنٹینیو ٹو ریجیکٹ، اس کو انکار کرتے ہیں، تو اللہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھے تھے، اللہ فرماتا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر تم سے وہ نہیں، جو عمل وہ کرتے ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص کیوں برا عمل کیا تھا، لیکن ہم سے ضرور یہ پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اس میسج کو پہنچایا تھا یا نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن کی اس میسج کو، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے اور اس کام کو پورے اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا کرے. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو وہ لوگوں کو جو اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی نے انہیں کیا کیا ہے، غرتہم، دھوکے میں ڈال دیا ہے. وَذَكِّرْ، اور نصیحت کرو، بِہِ، اس سے، أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ، تاکہ نہ پکڑا جائے ہر نفس، بِمَا قَسَمَتْ، اس سبب کے جو اس نے کیا ہے. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر تم بدلے میں، کُلَّ عَدْلٍ، تمام معاوضہ، لا يَأْخُذُ، نہ لے جائے، منہا، اس سے، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُبْسِلُوا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکڑے جائیں گے، بِمَا كَسَبُوا، جو انہوں نے کیا ہے اس پر پکڑے جائیں گے. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے پینے کے لیے پانی کیسا ہوگا، من حمیم، گرم پانی ہوگا، وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. اور اس قرآن سے کیا ہے، نصیحت کرو تاکہ کوئی اپنے کیے سے پکڑا نہ جائے، اس کے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. اور اگر بدلے میں تمام معاوضہ دے تو وہ بدلے میں نہ قبول کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، نہیں انہیں گرم پانی پینا ہے اور دردناک عذاب سے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے. اللہ نے کفر کے اور ایمان کے جو طریقے ہیں اس کی وضاحت کر دی کہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ دونوں کبھی مل نہیں سکتے ہیں. جو اپنے دین کا احترام نہیں کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو محض کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو، اس کے طریقے کو، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، کہ ایسے لوگوں کو پھر کیا کرنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے کہ جو یہ ایسے کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے انجام کو وہ بھگت دیں گے. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ان کو یہ بات یاد دلا دے کہ اس دن جو ہے وہ شفاعت صرف اللہ کے لیے ہوگی اور ان کی شفاعت کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. آج وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا احترام نہیں کرتے ہیں، اللہ کے قانون کا، اس کے دین کے کسی بھی ایسپیکٹ کا، لیکن اس دن ان کی کوئی شفاعت نہیں کی جائے گی، قبول کی جائے گی. ان کو وہ کوئی فدیے میں اگر اس عذاب کو دے کر اپنے آپ کو اس فدیہ دے کر اس عذاب سے چھڑانے کی کوشش کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا. ہر نفس کو اپنا حساب دینا ہوگا.
تو اس آیت میں اللہ نے ہمیں کتنا واضح حکم دیا ہے ایک کہ جب اللہ کی کسی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کا کسی اللہ کے کسی احکام کا یا دین کا، تو اس محفل میں اس مجلس سے ہمیں کیا ہے حکم ہوا کہ ہم اس سے اعراض کریں، ہم وہاں سے کنارہ کشی کریں، ہم وہاں سے ہٹ جائیں. یہ بھی ہمیں اللہ ایک حکم کرتا ہے. تو ہم ایسی محفلوں، ایسی مجلسوں کو یا ایسی صحبت میں نہ جائے کہ جو دین کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں، جو آخرت کو لے کر، جو آخرت پہ یقین نہیں کرتے ہیں. اور اگر ہم دین کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو وہ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ ہم ان لوگوں سے کیا ہے دور ہے، ہم اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھے کہ جو ایسا عمل کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس آیت میں فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْ بِهِ، اور ان کو کیا ہے نصیحت کرے، بِهِ اس سے، کس سے؟ ان کو نصیحت کرے قرآن سے. We remind people with the قرآن. تو ہمیں غفلت میں کبھی نہیں رہنا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ غفلت جو ہے وہ ایک معمول بن گیا ہے. It has become a norm. لوگوں کو غفلت میں رکھنے کے لیے بہت سے طریقے، نئے طریقے آ گئے ہیں کہ لوگوں کو اپنے اصل مقصد سے غفلت میں رکھے. لوگوں کو ایسی چیز میں مشغول کر دے کہ پھر وہ اپنی سمجھ، اپنی عقل سے اس کو سوچنا ہی بند کر دے کہ ایسی باتیں، ایسی چیزیں کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ نے انسان کو یہ ایبلٹی، یہ قابلیت دی ہے دیٹ ہی کین تھنک اینڈ فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ. اللہ نے انسان کو جو عقل دیا ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے جو باتیں رکھی ہے وہ حق ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین الفطرت ہے. سو اللہ ہیز کیپٹ، اللہ نے انسان کے اندر وہ ایبلٹی رکھا ہے کہ وہ اس حق کو کیا ہے پہچانے. لیکن جب لوگوں کو اس طرح سے دھوکے میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کو ایسی چیزوں میں مشغول کیا جاتا ہے کہ پھر وہ اب اس حق کو کیا ہے، اس حق کو پہچاننے، اس حق کو ایکسیپٹ کرنے، ایسی باتوں کی طرف ان کا توجہ اور دھیان ہی نہیں رہتا ہے، کیونکہ ان کو شیطان نے بہت سی دوسری چیزوں میں مشغول کر دیا ہے. They have become forgetful and mindless of their creator. وہ اتنے غفلت میں ہے کہ وہ نہیں سوچتے ہیں کہ ان کو جن چیزوں نے اور جن باتوں نے ان کو غفلت میں ڈال دیا ہے وہ دراصل ان کا حقیقی نقصان ہونے والا ہے. اور the real loss for us is the loss in the hereafter. آخرت کا جو نقصان ہے وہ اصل نقصان ہے. تو اللہ یہاں پہ ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھاتا ہے، ہمیں یہ ریمائنڈ کرتا ہے، اٹس این آرڈر فرام اللہ. قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک حکم ہے. سو اللہ از آرڈرنگ اس ان دس آیت. کیا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی دین کی حفاظت کے لیے ایسی مجلسوں سے، ایسی صحبت سے، ایسے لوگوں سے دور رہے. لیکن اگر ہم ان کو یاد دہانی کر سکتے ہیں، if we can still remind them, then it's a good thing. اللہ تو پہلے فرماتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کی کمپنی میں نہیں بیٹھنا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ، لیکن اگر تم ان کو ریمائنڈ کر سکتے ہو، if you can still remind them, then it's a good thing, but don't get yourself into what they have got. لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، لوگوں کو اس حق کی طرف بلانا کس کے ذریعے سے ہمیں کرنا چاہیے؟ وَذَكِّرْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے. We have to invite people to Islam through قرآن. اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے. اور جو ایسا عمل نہیں کرتا ہے اور جو حق کی طرف نہیں آتا ہے تو پھر وہ اپنے خود نقصان کر رہا ہے. اور انسان کے لیے سب سے بڑا لاس، سب سے بڑا نقصان کب ہے کہ وہ آخرت میں the greatest loss is when a person suffers the loss in the hereafter. چاہے اس کے پاس پھر کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، سونا ہو، یہ ساری چیزیں کیا اس کو آخرت میں فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کوئی سفارش نہیں کی جائے گی ان لوگوں کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو دین کو بھلا بیٹھتا ہے، جو دین سے غفلت کرتا ہے. کیا وہ چیز اس کی سفارش کر سکے گی قیامت کے دن؟ کیا وہ مال، کیا وہ دولت اس کی سفارش کر سکے گی؟ کیا اس کو فدیہ دے کر بچایا جا سکتا ہے اس عذاب سے؟ تو یہ سب سے بڑا انسان کا نقصان ہوگا، آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہوگا.
اور کیسا عذاب، کیسا نقصان، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، کیسا دردناک عذاب ان کو ہوگا، کیسا پانی کیسا ان کو پلایا جائے گا، اور کس وجہ سے پلایا جائے گا، بما کانوا یکفرون، کہ وہ اللہ کا کفر کرتے تھے، اللہ کی ناشکری کرتے تھے، اس حق کا انکار کرتے تھے۔ جیسے ان آیتوں میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ ہی ہے کہ جو ان کو اس سمندر میں اس ڈینجر سے، اس خطرے سے بچانے والا کون ہے؟ وہ مشکل کے وقت کس کو پکارتے ہیں؟ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور صرف اللہ ہی اس قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کو بچا سکتا ہے۔ صرف دنیا کے عذاب سے، خطرے سے نہیں، بلکہ آخرت کے عذاب سے بھی صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں اس عذاب سے بچا سکتا ہے۔ تو اللہ ہی ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے اس وقت کہ جب ہم سب سے بڑا نقصان انسان جب اس جہنم کی آگ کو دیکھے گا، اس آگ سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ ہمارا حقیقی رب ہے، ہی از آور پروٹیکٹر، وہ ہمارا ولی ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم اللہ کو اس دنیا میں بھی اپنا ولی مانیں، حقیقی ولی مانیں، ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کی آگے جھک جائے کہ جو حقیقت ہے، who is the truth، اور اس بات کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، اس کے وہ اللہ ہمارا حقیقی رب ہے، ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہمارے سارے عمل کا ہمیں حساب کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلنا لحجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔